دیکھیں بے شک ان کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اگر وہ ہم کو للکار رہے ہیں تو کیا یہ دانشمندی ہوگی کہ ہم اس للکار کو کیا کہتے ہیں انہی کی طرح کھڑے ہو جائیں؟ تو میرے خیال میں ہمیں اپنے کانسٹرینٹس کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کانسٹرینٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بات کرنی چاہیے۔ اور دیکھیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک تو فارن پالیسی ریوزٹ ہوگی and they should be engaged in a dialogue۔ دیکھیں میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، جس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ ریزولوشن کی پامالی ہو رہی ہے، اس کا کوئی احترام نہیں ہے، کہیں ریزولوشن میں یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کسی بھی ملک کو جا کے ٹیک آن کریں، آپ ان کے ساتھ وہ بھی تو ہمیں ٹیک آن کر رہے ہیں نا۔ میرا یہاں سوال یہ بنتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہ بھی ہمیں مطلب ہے اگر ہمیں فورس کر رہے ہیں یا بائی فورس ہمیں انگیج کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی مقاصد کے لیے، ان کے کیا مقاصد ہیں؟ اس وقت میمو گیٹ کا معاملہ آ گیا، او بی ایل کے بعد آپ جانتی ہیں اعلیٰ عسکری قیادت ایکسٹریم ٹینشن میں رہی، نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی ان کے خلاف ایک پورا نیٹ ورکنگ ہوتا رہا، ابھی بھی لکھا جا رہا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر وہ ہمیں انگیج کرتے رہیں گے تو ہم انگیج ہوتے رہیں گے، مارتے رہیں گے، ہم پٹتے رہیں گے؟ دیکھیں میں اس پر اس طرح کی کوئی کیٹیگوریکل بات تو نہیں کر سکتی ہوں، لیکن یہ کہ آدمی کو انتہائی دانشمندی سے اور ہوش مندی سے کام لینا پڑتا ہے۔ جب آپ ایک بہت بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اس کی للکار کا جواب نہیں دیتے ہیں، آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کو ڈائیلاگ کے تھرو ان تمام جو کہ ایشوز ان کے درمیان بنے ہوئے اس کو ختم کریں۔ کہیں یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوگا کہ ہم ایک جن کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر ان سے کہیں کہ آؤ تم مجھے للکار رہے ہو میں تمہیں جواب دیتی ہوں۔ یہ کتنے دن میں جواب دوں گی اور کس حد تک میں دے سکتی ہوں؟ جی طارق صاحب کہہ دیجئے۔ بہت چھوٹی سی بات۔ جی دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ جب ایبٹ آباد آپریشن ہوا تو اس کے بعد اگلے ہی دن صدر صاحب کا جو ایبٹ آباد آپریشن کی حمایت میں ایک آرٹیکل آیا، وہ ساری دنیا کو پتا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ جی یہ ایک عظیم فتح تھی۔ تو جب ہمارے حکمرانوں کا ریئیکشن یہ ہوگا، میں اس سے پہلے یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس واقعے کے اوپر ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے اوپر بیجا تنقید نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ جو فوزیہ وہاب صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کنسٹرینٹس ہیں اور ہمیں اپنی کنڈیشنز کو دیکھنا پڑے گا، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کا ایٹیچیوڈ یہ ہوگا کہ وہ للکارنے سے پہلے ہی آپ نے سرنڈر کیا ہوگا، نہیں لیکن اقدامات ہیں جو طارق صاحب صرف ایک سٹیٹمنٹ میں دوں گا کہ ایز اے پاکستانی ہمیں یہ سوچنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ مصلحت میں اور بغیرتی میں بڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اوکے، دیٹس فائن، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن فوزیہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہیں ایک طرح سے، مطلب ہے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں آنکھیں دکھانا چاہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں مصلحت کی حد تک رہیں، میں کہتا ہوں مصلحت کی حد تک رہیں، بغیرتی کی حد تک نہ جائیں۔ تو پھر بغیرتی کی حد تو اس دن ہی، آئی ایم سوری ٹو یوز دیز ورڈز بٹ آئی ایم کوٹنگ یو کوٹ ان کوٹ طارق صاحب، کہ یہ اپنا ختم اسی دن ہو گئی تھی نا جس دن وہ آپ کے گھر سے اسامہ کو پکڑ کے لے گئے اور پوری دنیا میں ہمارا منہ کالا ہو گیا۔ بالکل صحیح بات ہے، مطلب اس سے بڑی اور کیا ہوگی بات؟ آپ مجھے بتائیں 2.5 گھنٹے تک آپریشن چلتا رہا، جس دن پاکستان کے اوپر پہلا ڈرون حملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس دن آپ کی یہ ساری چیزیں چلی گئی تھی، لیکن وہ تو ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، اب ایک جمہوری دور ہے۔ لیکن جمہوری، دیکھیں ایک بات ہے، آپ جمہوری حکومت کو کتنا بھی برا بھلا ریوزٹ کرتے، کتنا ریوزٹ کریں وہ، آپ بتائیں کہ آپ کی امریکہ کے ساتھ کیا سر میری بات سنیں، یہ ڈیول پالیسی اب نہیں چلے گی کہ جمہوری حکومت کو آپ لڑائیں امریکہ سے اور عسکری قیادت بات کرے تو دونوں اکٹھے بات کریں، نہیں تو دونوں ڈٹ کے لڑیں۔ میں یہاں پہ آپ کے پاس فوزیہ واپس آتی ہوں۔ محمود الرشید صاحب یہ بتائیے گا ان سارے حالات، جی اوکے آپ کہتے ہیں پھر یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ انہوں نے ابھی بیٹھ کے یہ کہا کہ صدر صاحب نے اس کے اگلے دن جو آرٹیکل لکھا جو واشنگٹن پوسٹ میں ہے وہ سب کے سامنے اور سب کو معلوم ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس کو ایک عظیم فتح قرار دیا۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس حساب سے بات کہہ رہے ہیں۔ 3 مئی کو جو آرٹیکل چھپا ہے صدر مملکت کا واشنگٹن پوسٹ میں، اس میں انہوں نے عسکری قیادت کی، عسکری ادارے کی کو ڈیفینڈ کیا ہے، اس کو بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ وہ ادارہ ہے جو کھڑا ہوا ہے اور فنیٹسزم اور ریڈیکلزم کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہا ہے، اور اس کی جو قربانیاں ہیں
آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. اور یہ کہنا کہ جی یہ اسامہ بن لادن کو نکالنے میں ناکام ہو چکے ہیں یا ڈیلیبریٹلی اگر انہوں نے کیا ہے, یہ کیبل نیوز تو بن سکتی ہے لیکن اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. عسکری ادارے نے جو اس میں اپنی کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب کے سامنے, اور صدر صاحب نے اس کا بھرپور دفاع کیا ہے. ایکچولی یہاں پہ ایک سیکنڈ فوزیہ, ٹھیک ہے, لیکن یہ بھی تو ایک رائے بنی نا جس پہ کہ اب بھی ایک ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ عسکری قیادت کہتی ہے آپ کو معلوم تھا, آپ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو معلوم تھا, دونوں کہتے ہیں کہ جی ہمیں معلوم نہیں تھا, جبکہ 3 مئی کو آرٹیکل جو ہے وہ سامنے آ گیا, 2 کو رات کو واقعہ ہوتا ہے. I mean it's a little strange. دیکھیں 2 کی صبح یہ ہوا ہے, پہلی اور 2 کی رات میں ہوا ہے. یہ 12:20 پہ یہ پورا شروع ہوا ہے اور 1:10 پہ یہ ختم ہو گیا تھا. یہ اور اس کے بعد پورا دن تھا, تو اس میں یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے, آپ اس کو پڑھ لیجئے. کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا, اور یہ کہنا کہ یہ عظیم فتح ہے, یہ عظیم فتح ہے. مجھے بڑا افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ طارق فضل صاحب جو ہے صرف اس وقت اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے ایک غلط بات کہہ رہے ہیں. مجھے وہ آرٹیکل یا وہ انٹرویو یا وہ سٹیٹمنٹ بتا دیں جس میں وزیر اعظم صاحب نے یہ بات کی ہے. وزیر اعظم نے نہیں کی, صدر مملکت نے یہ بات کی ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ کر سکتے ہیں لیکن اس سے حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا ہے, سوائے یہ کہ اپنے ملک ایک سیکنڈ محمود رشید صاحب, میاں محمود رشید صاحب, یہ بتائیے گا یہ جو فضا بن رہی ہے اس وقت, اور ابھی بھی ایز وی اسپیک انٹرنیشنل میڈیا میں انفارچونیٹلی بہت زیادہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اداروں کے خلاف اور پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف بہت کچھ لکھا جا رہا ہے. اچھا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جان بوجھ کے ایسا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. اگر جان بوجھ کے ایسے ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تو اس سے کس کو فائدہ ہوگا, نہ پاکستان کو یا امریکہ کو فائدہ؟ تو مجھے نہیں لگتا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کسی کو ہونے والا ہے. دیکھیے اس میں جی سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں الٹیمیٹلی امریکہ بھی اور پاکستان کی تمام دشمن قوتیں جو ہیں جی پاکستان کی فوج ان کا ٹارگٹ رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے اسے کمزور کیا جائے, چونکہ پاکستان کی ایک فوج ہے جو ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ وہ ملک کے وقت ہر مشکل وقت میں انہوں نے آگے بڑھ کر پاکستان کی فوج نے پاکستان کے لیے آگے جدوجہد کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس میں یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ یہ جو ابھی فوزیہ کہہ رہی تھیں کہ جی وہ اس کی یلغار کے سامنے ہم کھڑے ہو جاتے, پچھلے 10 سال سے وہ یلغار کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوئے اور وہ ہمیں رونتے چلے گئے. ٹھیک, یعنی 10 سال کے اندر 70 ارب روپے سے زائد وہ ہمارے اس وار آن ٹیررزم کے نظر ہو گئے. یہاں پر ہزاروں لوگ ہمارے جو ہے وہ قربان ہو گئے اور ہم مسلط کا شکار رہے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم نے بات نہیں کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ یہ جو پچھلے دنوں قرارداد پاس ہوئی تھی اے پی سی کے اندر بھی, اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ اور اس اصل صحیح سپرٹ کے ساتھ اس پر عمل درآمد کرنے کی بھی کوئی کوشش جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف سے ہمیں نظر نہیں آئی. اگر اس قرارداد کے اوپر گورنمنٹ سٹینڈ لیتی اور امریکنز کو بھی اور مختلف جو سفارتی ذرائع ہیں ان کو اختیار کر کے عوام کو موٹیویٹ کیا جاتا اور پوری قوم کھڑی ہوتی, اس اے پی سی کی ایک خوشائند بات یہ تھی کہ تمام جماعتیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی تھیں, پارلیمنٹ سے باہر بھی تھیں, ان سب نے ایک متفقہ قرارداد پاس کی تھی. اس کے اوپر سنجیدگی سے عمل درآمد کروانے کی ان کی طرف سے کوئی شعوری کوشش جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آئی. سنجیدگی سے عمل کیا ہوتا ہے؟ اب یہ جو بات ہے میں یہ پہلے تھوڑا سا اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ سنجیدگی سے عمل کیا ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے تھا؟ سنجیدگی سے عمل یہ ہوتا ہے کہ امریکنز جو ہیں ان کو یہ باور کروایا جاتا کہ اگر آئندہ ہماری سوورنٹی پر حملہ ہوگا تو ہم یہ سارا کچھ کریں گے. یہ اب جو کیا ہے ہم نے اپنے 22 آدمی شہید کروا کے, یہ ہم پہلے انہیں کہتے کہ ہم شمسی ایئر بیس بھی خالی کریں گے, ہم نیٹو کی سپلائی بالکل یہاں سے نہیں جانے دیں گے اور اس کو روک دیں گے اگر آئندہ ہمارا اس کے اوپر کوئی حملہ ہوا. یہ ساری باتیں درمیان میں تھیں اور کوئی اس طرح کی بات ہمیں نظر نہیں آئی کہ یہ دوسرا اٹیک ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے سویلین حکومت وہ شدید جو ہے وہ دباؤ کے اندر ہے, امریکی دباؤ پہ ہے. محمود رشید صاحب پلیز آپ ذرا تھوڑے فیکٹس کریکٹ کر لیں, یہ دوسرا اٹیک نہیں ہو گیا, یہ 7واں یا 8واں اٹیک ہے بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کے. جی 7واں 8واں, یہ جو اے پی سی کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ اٹیک ہوا جس کے اوپر پوری قوم نے متفق ہو کر ایک لائے عمل اپنایا
اور اس کے اندر کچھ چیزیں طے کی، ان چیزوں کو اوپر عمل درآمد کروانا یہ حکومت کا کام تھا، جنہوں نے اس وقت اس اے پی سی کو کال کیا تھا. اور یہ بہت بڑی کامیابی تصور کی جا رہی تھی کہ تمام اپوزیشن جماعتیں بھی، اور پوری ایک قومی کانفرنس ہوئی ہے جس میں پارلیمنٹ سے باہر کی جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے، سبھی آن بورڈ ہیں، لیکن ان قراردادوں کے اوپر عمل درآمد نہیں کروایا گیا. یہ سارا یہ جو اب دوسرا اٹیک ہوا ہے، اس سے پہلے اگر یہی چیزیں انہیں باور کروا دی جاتی کہ یہ اگر آئندہ آپ ایک سیکنڈ، یہ ہم نے بہت ریپیٹڈلی ریٹورک میں ہم یہی باتیں کرتے رہتے ہیں نا، عوام کچھ نئی بات سننا چاہتی ہے. عمران خان کی ابھرتی ہوئی پارٹی ہے، جلسے بھی ہیں. میں یہ کہتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عمران خان اور میرا سوال تو آپ سن لینا پہلے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو شمسی بیس ہے یہ حکومت کی مرضی سے دیا گیا، اس حکومت کی مرضی سے دیا گیا؟ یہ جس حکومت کی مرضی سے بھی دیا گیا ہے، فوج کی مرضی سے دیا گیا ہے. یہ بولے نا. اب اس کے بارے میں پہلے تو یہ مانتا کوئی نہیں تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ مان گئے ہیں تو اب یہ شمسی ایئر بیس جو ہے خالی کرانا ہوگا، اور ہماری پارٹی کا تو یہ موقف ہے. عمران خان جو ہے وہ تو پچھلے 10 سال سے اس بات پر، جسے آج امریکہ بھی کہہ رہا ہے، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں اس وار آن ٹیررزم سے باہر نکلنا ہوگا پاکستان کو، اور اس سے کوئی بھی جو ہے نا فتح امریکہ وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا. اور ہمیں پاکستان کو تو بالکل واضح ایک ٹائم فریم دینا چاہیے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمیں اس جنگ سے الگ ہونا ہوگا. اگر ہم اس جنگ میں اسی طرح سے اس کے اتحادی بن کے لڑتے رہے تو یہ حملے ہوتے رہیں گے. سوری جی، جب تو چڑیاں چگ گئی کھیت، 10 سال آپ نے خون بھی بہا، اپنی کمر بھی توڑی، اپنے جوانوں کو شہید بھی کروایا، سیولینز کو بھی مروایا، مطلب ہے بڑے بڑے لیڈر بھی گئے. آپ کہتے ہیں ہم آپ کا جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اب تو ختم، اٹس دی اینڈ گیم ان 2011. میں خالی یہ پوچھنا چاہتی ہوں فوزیہ وہاب صاحبہ، کیا آپ نے کبھی اعلیٰ عسکری قیادت سے پوچھا ہے کہ یہ شمسی ایئر بیس کس نے دیا اور کیوں دیا، اور آپ کی گورنمنٹ نے واپس کیوں نہیں لیا؟ دیکھیے، میں یہ اگین ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں میرے پاس صحیح معلومات نہیں ہیں. شمسی ایئر بیس کی یو اے ای کے پاس جو ان کو لیز ملی ہوئی ہے، یہ کس دور میں دی گئی ہے ہمیں نہیں معلوم. اس کے بارے میں تو ہمیں جب بریفنگ دی گئی تھی 13 مئی کی رات کو، تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ شمسی ایئر بیس از ایکچولی given on lease to the UAE government، اور انہوں نے اس کو سب لیز کر دیا ہے. اب اس لیز کو کس طریقے سے ٹرمینیٹ کیا جا سکتا ہے، ظاہر اس کی قانونی پیچیدگیاں ہوں گی، اس کے قانونی پہلو ہوں گے، اس کو سامنے رکھ کے پھر تمام چیزیں دیکھی جائیں گی. لیکن میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی، ابھی یہ بات کر رہے ہیں جو بھی محمود الرحمان صاحب ہیں، محمود الرشید صاحب، ہاں، یہ بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی کی جنگ سے ہمیں نکلنا ہوگا. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کس طرح نکلیں گے؟ طالبان سے کس طرح بات کریں گے؟ کیا طالبان ان سے بات کرنے کو تیار ہے، یا یہ خود طالبان کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں؟ پہلے ہمیں کچھ زمینی حقائق کو تو سامنے رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، دہشت گردی کا شکار پاکستان پیپلز پارٹی سب سے زیادہ ہوئی ہے. ہم نے محترمہ کی جان ہماری چلی گئی ہے. یہ وہ واحد خاتون تھی، یہ واحد رہنما تھی جو بالکل سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑی ہو گئی تھی، اور انہوں نے کہا میں پاکستان کو دہشت گردوں کے حوالے ہونے نہیں دوں گی، اور وہ خود دہشت گردی کا شکار ہوئی ہیں. تو سب سے زیادہ اگر دہشت گردی کے خلاف کوئی ہوگا تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. اور ہم تمام جو خون خرابہ ہم نے دیکھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری یہی کوشش ہوگی کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائیلاگ کے تھرو ہو. فوزیہ صاحبہ آپ کا سوال کیا تھا؟ ان سے سوال کیا تھا آپ کا؟ میں ان سے دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں فوزیہ صاحبہ نے جو بات کہی کہ وہ طالبان سے کس طرح کریں گے، ڈس انگیج کریں گے. ٹھیک ہے، اوکے، اٹس ا ویری اپنے آپ کو دہشت گردی کی جنگ سے کیسے نکالیں گے؟ یہ ویلڈ کوسچن ہے. مجھے ایک سے چھوٹا سا وقفہ لینے دیں، اس کے بعد I'll give you time تاکہ ہم کر سکیں کہ ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے، کس طرح ڈس انگیج کریں گے اس جنگ سے ہم، جس کو ہم نے 10 سال سے اپنے گلے میں اتارا ہوا ہے.